حقیقت یہ ہے کہ ہر ٹوتھ پیسٹ ہر انسان کے لیے بہتر یا مفید نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کا موضوع ہے دانتوں کی بہترین صحت کے لیے کون سا ٹوتھ پیسٹ زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ مارکیٹ میں موجود 95% لوگ صرف برانڈ دیکھ کر ٹوتھ پیسٹ خرید لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ٹوتھ پیسٹ ہر انسان کے لیے بہتر یا مفید نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی مضبوط، صحت مند دانت، تازہ سانس اور صحت مند مسوڑھے چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹوتھ پیسٹ کو دو چیزوں سے ناپتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ ایک اس میں جو فوم زیادہ بنتی ہے، جو جھاگ زیادہ بنتی ہے، اس حساب سے۔ دوسرا جو ٹوتھ پیسٹ ہمارے دانتوں اور مسوڑھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے، یعنی اورل کیویٹی میں، منہ میں جو ٹھنڈک دیتی ہے۔ اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے اور یہی آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جو ٹوتھ پیسٹ زیادہ مؤثر اور فائدہ مند ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ضروری ہونا چاہیے، ان میں یہ چیزیں، یہ کنٹینٹ، انگریڈینٹ لازمی ہونا چاہیے جو آپ کے دانتوں، مسوڑھوں اور منہ کی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ایک آتی ہے فلورائڈ۔ فلورائڈ وہ جادوئی انگریڈینٹ ہے جو دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اور دانتوں کو کیویٹیز یعنی کیڑا وغیرہ لگنے سے روکنے میں مدد دیتا ہے اور انیمل کو پروٹیکٹ بہت زیادہ اہم رول ہے جو آپ کے دانتوں کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین عمل ہے۔ فلورائڈ کی جو کنسنٹریشن جو اڈلٹ میں، جو بڑوں میں زیادہ تر فائدہ مند ہے، اس کی کنسنٹریشن آتی ہے 1000 سے 1500 ppm، جو آپ کے ٹوتھ انیمل کو زیادہ مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی دانتوں کی صحت کے لیے بھی کافی مؤثر اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہوتا ہے پوٹاشیم نائٹریٹ، جو آپ ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دانتوں میں حساسیت ہے، ٹھنڈا گرم لگنے کی کیفیت اگر آپ کو فیل ہوتی ہے، تو یہ کنٹینٹ جو ہے پوٹاشیم نائٹریٹ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند۔ اور گرم لگتا ہے تو چائے کافی پینے پر آپ کو دانتوں میں، مسوڑھوں میں تھوڑی سی سنسنی خیز آپ کو تھوڑی سی تکلیف فیل ہوتی ہے، تو یہ کنٹینٹ جو ہے، انگریڈینٹ آپ کے ٹوتھ پیسٹ میں ہونا لازمی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرائکلوسان زنک۔ مسوڑھوں کی جو سوزش ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسوڑھوں سے خون نکلنے کی وجہ ایک ڈینٹل پلاک، ٹارٹر وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے ہی مسوڑھوں سے خون نکلتا ہے، مسوڑھے میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کیفیت کو جنجوائٹس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو آپ کی ٹوتھ پیسٹ ہے تو اس میں ٹرائکلوسان زنک وغیرہ ہونا لازمی ہے، جو آپ کے مسوڑھوں میں سوجن اور خون کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے، جس میں اینٹی بیکٹیریل انگریڈینٹ لازمی ہونا چاہیے۔ ایک اہم چیز جو زیادہ تر مارکیٹ میں دیکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے وائٹننگ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ۔ اکثر کر جو مارکیٹ میں وائٹننگ ٹوتھ پیسٹ آتی ہیں تو ان میں زیادہ مقدار میں ایبریسو انگریڈینٹ ہوتے ہیں۔ ایبریسو ان انگریڈینٹ کو کہا جاتا ہے جو دانتوں کو آہستہ آہستہ ایبرین کرتے ہیں، مطلب کہ کمزور کرتے ہیں، ان میں کریک وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ ان کی جو اسٹیننگ ہوتے ہیں ان کو تو ریموو کرتے ہی کرتے ہیں، مگر آپ کے جو ٹوتھ انیمل ہے، باہر والا حصہ ہوتا ہے دانت کا، اس کو بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کمزور کر جاتے ہیں۔ تو ان انگریڈینٹس جس میں ایبریسو مقدار زیادہ ہو تو ان ٹوتھ پیسٹ کو کم سے کم استعمال کیا جائے۔ دوسرا ہوتا ہے آپ کی کیفیت کے مطابق ٹوتھ پیسٹ کا استعمال۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اس ویڈیو میں بتایا کہ اگر آپ کو اپنے دانت زیادہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے اور حاجت ہے اور بہتر صحت کے لیے آپ ٹوتھ پیسٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس میں فلورائڈ کی کنسنٹریشن کے مطابق آپ کو ٹوتھ پیسٹ سلیکٹ کرنی ہوگی، چوائس کرنی ہوگی۔ اگر دوسرا آپ کو سینسیٹیوٹی کا مسئلہ ہے، ٹھنڈے گرم لگنے کا کوئی ایشو ہے، تو اس میں آپ کو وہ ٹوتھ پیسٹ لینی ہے جس میں پوٹاشیم نائٹریٹ کی مقدار یا انگریڈینٹ بہتر ہو۔ اور تیسرا آ جاتا ہے آپ کے مسوڑھوں کا اگر پرابلم ہے، مسوڑھوں کی تھوڑی سی جنجوائٹس یا آپ کے مسوڑھوں سے خون نکلنے کا کوئی ایشو ہے، تو اس میں آپ کو وہ ٹوتھ پیسٹ چاہیے جو آپ کے مسوڑھوں کو بہتر بنائے، مطلب کہ آپ کے مسوڑھوں کی جو صحت ہے اس کو کافی سارا فائدہ دے۔ اگر آپ دوستو چاہتے ہیں کہ میں آپ کے دانتوں کے مسئلے کے مطابق آپ کو ذاتی ٹوتھ پیسٹ ریکمنڈ کروں تو کمنٹس میں اپنا مسئلہ لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ اپنی کمنٹس میں مسئلے کے مطابق جو چیزیں میں نے آپ کو ڈسکس کی ہیں اگر بہتر لگے تو آپ اپنے کمنٹ میں اپریشیشن کر سکتے ہیں۔